ناظرین گرامی، اگر ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کی بات کریں تو ہمیں بے شمار ایسی نشانیاں نظر آئیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق پوری ہو چکی ہیں۔ اسی طرح آج کی ویڈیو میں بھی ہم نے ایک ایسی حدیث مبارکہ کو موضوع بنایا ہے جس میں قیامت سے پہلے آنے والے 5 ادوار کا ذکر موجود ہے، لہٰذا اگر آپ واقعی قیامت اور اس سے پہلے کے ادوار سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ حدیث پاک آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے خلافت اعلیٰ منہاج النبوی کا نظام بالفصل دوبارہ قائم ہوگا، اور خلافت کے اس نظام کا غلبہ اب عالمی سطح پر پورے کرۂ ارض پر ہوگا، اور وہ صرف بحیرہ یقیانوس سے لے کر دریاجیوں تک نہیں ہوگا بلکہ کل زمین پر ہوگا۔ لیکن شاید آج کے حالات میں لوگوں کو یہ باتیں بڑی عجیب لگیں گی۔ آج تو مسلمان پسماندہ ہیں، مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، امریکہ کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر ان سب حالات کے باوجود حدیث نبوی کیا کہتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے اندر نبوت کا دور آئے گا جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہے مجسم نبوت کا دور جاری رہا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ دور ختم ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بعد خلافت اعلیٰ منہاج النبوی قائم ہوگی، یعنی نبوت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے طریق نبوت پر، یعنی نبوت جیسی ایک اور خلافت قائم ہوگی۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے غلبے کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور نبوت کا یہ مشن خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ نما عرب کی حد تک پورا ہو گیا تھا، مگر اسے ابھی آگے بڑھنا تھا، لہٰذا وہ اس دوسرے دور میں مزید آگے بڑھا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دوسرے دور کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ پس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دور کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ ناظرین گرامی، اس پہلو کا جائزہ لیا جائے تو کاٹ کھانے والی حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور ہے، کیونکہ خلافت کا دور تو در حقیقت حضرت امام حسن علیہ السلام پر ختم ہو گیا تھا، چنانچہ معاویہ کے دور حکومت عہد خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اسی ملوکیت کے دور میں کربلا کا عظیم ثانیہ رونما ہوا، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکے میں شہید کیا گیا۔ اسی عہد ملوکیت میں واقع ہورا کے نتیجے میں مدینہ النبی تباہ ہوا، اور اسی دور ملوکیت میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید ہوئے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ بادشاہت کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے شخص کے مقبول ہونے سے ڈرنے لگتا ہے۔ بادشاہوں کے سامنے اپنی ذاتی مفادات ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے ہیں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی دور ملوکیت کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور تھا۔ اسی دور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے بھی ختم فرما دے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرماتے ہوئے کہا تھا کہ پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا۔ آج 1400 سال کی تاریخ کھلی کتاب کی مانند ہمارے سامنے موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ باتیں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ کسی علاقے پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو کہیں فرانسیسیوں نے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء چاہے خلفاء راشدین نہیں تھے مگر تھے تو مسلمان ہی، لیکن انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پھر اس کے بعد کچھ اچھے لوگوں کی حکومت بھی آئی۔ جب یہ دور ختم ہوا تو غیروں کی حکومت آ گئی، جبکہ برِ صغیر کی یہ سرزمین انگریزوں کے تسلط میں آنے سے پہلے سکھوں کے قبضے میں تھی، لیکن دور غلامی کی حکومت آہستہ آہستہ تمام مسلم علاقوں سے ختم ہو گئی، مگر غلامی کا یہ دور ختم نہیں ہوا، یعنی ذہنی غلامی جوں کی توں آج بھی ہمارے اندر قائم ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مملکت خدا داد پاکستان میں ہم آج بھی انگریزوں کے جھڑوں کے نظام کو چوم کر چل رہے ہیں، یہاں تک کہ سیاسی نظام بھی وہی، تمدنی اطارت بھی وہی، معاشی نظام بھی وہی، غرض سارا نظام وہی ہے۔ یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ چوتھے اور پانچویں دور کا درمیانی حصہ ہے، جس کے اختتام پر پانچواں دور آئے گا، لہذا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دور کو جلدی لائے، اور اس دور کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس راہ میں اپنی جان نچھاور کر دیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔
ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دی گئی ہے, لہٰذا آپ کی دی ہوئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اس چوتھے دور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں دور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر خلافت اعلیٰ میلاد النبوی قائم ہوگی, یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقش قدم پر ہی چلے گا اور نبوت کے نقش قدم پر ہی قائم کیا جائے گا اور نبوت کے مشن کے لیے ہی ہوگا. راوی کے مطابق ان 5 ادوار کی خبر دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا, جبکہ حدیث کے آخری الفاظ بھی یہی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے, جس سے معلوم ہوا کہ اس 5ویں دور پر ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. اور آپ اگر موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت نوع انسانی 5ویں دور کی دہلیز پر کھڑی نظر آ رہی ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ اب جب نظام خلافت قائم ہوگا تو وہ عالمی سطح پر قائم ہوگا اور وہ دور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا. اس دور میں دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا, بس میں نے زمین کے سارے مشرق مغرب بھی دیکھ لیے. میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے. اس طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کرۂ ارض پر نہ کوئی گھر جو اینٹ گارے سے بنا ہوا ہوگا باقی بچے گا. اگر گھر والا خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے گا تو یہ صورتاً اعزاز کی بات ہوگی, اس لیے کہ عزت تو اللہ کا حق ہے, اس کے رسول اور اہل ایمان کا حق ہے. چنانچہ گھر والا اسلام قبول کر کے اس عزت میں شامل ہو جائے گا, لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو اسلام تب بھی اس کے گھر میں داخل ہوگا. اس صورت میں از روئے فرمان الہی اسے جزیہ دینا ہوگا, اسے اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی, اسے اسلامی قانون کی پابندی کا عہد کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے عہد میں اسلامی افواج کا کمانڈر ہمیشہ دشمن کے پاس 3 باتیں رکھتا تھا, جن میں سے ایک یہ کہ اسلام لے آؤ, تم لوگوں کو ہمارے جیسی حیثیت حاصل ہو جائے گی, تمہاری جان تمہارا مال تمہاری عزت اتنی محترم ہوگی جتنی خود ہماری ہے, اور تم ہمارے برابر کے بھائی بن جاؤ, اور اگر تمہیں یہ صورت قبول نہیں تو تم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ہمیں جزیہ ادا کرو. آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہر مسلمان کو کامیاب کرے. آمین ثم آمین.